بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب علموں، آج ہم جماعت ششم کی صفحہ نمبر 22 پر حکایت سعدی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں 1184 میں پیدا ہوئے۔ شرف الدین ان کا نام تھا، لیکن اپنے والد کے نام پر مصلح الدین کہلائے۔ سعدی انہوں نے تخلص کیا، یعنی اپنی ادبی شناخت بنایا۔ ابتدائی تعلیم شیراز میں حاصل کر کے بغداد چلے گئے، جو اس وقت علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ بڑے بڑے عالم فاضل سے انہوں نے علم حاصل کیا، بہت سے ملکوں کی سیاحت کی، حج بھی کیا۔ 100 سال سے زیادہ عمر پا کر 1292 میں انتقال فرمایا۔ آپ کی حکایتیں آج اتنی صدیوں کے بعد بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں اور ان سے سبق حاصل کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اپنی پہلی حکایت سعدی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اناڑی مریض۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کی آنکھیں دکھنے آ گئیں۔ اسے چاہیے تھا کہ کسی مستند طبیب کے پاس جاتا، لیکن وہ جانوروں کے معالج کے پاس یعنی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اور اس عقل مند نے وہی دوا اس کی آنکھوں میں ڈال دی جو جانوروں کی آنکھوں میں وہ ڈالا کرتا تھا۔ اس حماقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص کی بینائی ضائع ہو گئی، یعنی آنکھوں سے روشنی ختم ہو گئی۔ اس نے قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر معالج پر مقدمہ دائر کر دیا، یعنی مقدمہ کر دیا، لیکن قاضی نے سارا بیان سن کر مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے جانوروں کے معالج کے پاس نہ جاتا۔ دانائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام لینا ہو تو کام سپرد کرنے سے پہلے اس کے علم اور اہلیت کے بارے میں تحقیق کر لی جائے۔ دوسری حکایت ہے ریاکار درویش، یعنی دکھاوا کرنے والا درویش۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ریاکار شخص جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا، ایک دن بادشاہ کا مہمان ہوا۔ اس نے بادشاہ پر اپنی بزرگی کا روب ڈالنے کے لیے کھانا تھوڑا سا کھایا، لیکن نماز میں کافی وقت لگایا۔ پھر بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے گھر آیا تو آتے ہی کھانا طلب کیا۔ اس کے بیٹے نے کہا، آپ نے بادشاہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا؟ ریاکار درویش نے کہا، وہاں میں نے اس خیال سے کم کھایا تھا کہ بادشاہ کو میری پرہیزگاری کا اعتبار آ جائے اور اس کے دل میں میری عزت زیادہ ہو۔ بیٹے نے کہا، پھر تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیں، کیونکہ وہ بھی آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ہی پڑھی تھی۔ یعنی ریاکاری بھی یا دکھاوے کے لیے جو کام کیا جائے وہ کام اللہ کو پسند نہیں، اسے قبول نہیں۔ تو طالب علموں، آپ کے ذمے ہیں کہ آپ نے ایک کتابچہ بنانا ہے 2 سے 3 پیجز پر، اور اس میں 2 حکایت سعدی آپ نے درج کرنی ہے اور اس کے نتائج یا اس کا سبق بھی آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ قصے اور داستانیں، صفحہ نمبر 23 پر آئیے۔ کہانیوں کی ایک قسم قصے اور داستانیں ہیں۔ قصے مختصر اور داستانیں طویل ہوتی ہیں۔ قصے اور داستانیں حقیقی اور فرضی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں۔ الف لیلا اور داستان امیر حمزہ داستانوں کی مثالیں ہیں۔ عرب میں داستان گوئی ایک بہت بڑا فن اور مشغلہ تھی۔ لوگ گزرے ہوئے زمانے کے واقعات، مثلا جنگوں کا حال، بادشاہوں کی حکومتوں کا حال، برے یا اچھے لوگوں کے واقعات داستانوں کی صورت میں رات بھر سنتے اور سناتے تھے۔ قصے جبکہ مختصر ہوتے ہیں، یہ بامعنی، پرمزہ اور سبق آموز بھی ہوتے ہیں۔ ہندو پاک میں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے قصے بہت مشہور ہیں۔ ترکی کے مزاحیہ ادب میں ایک کردار ملا نصر الدین کا ہے، جو عالمگیر شہرت حاصل کر چکا ہے۔ یونان، سسلی، عرب ممالک میں یہ قصے عوام کی زبان پر ہیں۔ روس نے تو ملا نصر الدین پر فلم بھی بنائی ہے۔ یہ ممالک ان قصوں کو اپنی لوک کہانیاں بھی کہتے ہیں۔ پہلے یہ تمام کردار خیالی سمجھے جاتے تھے، اب ان کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے اور قبریں بھی ڈھونڈ نکالی گئی ہیں۔ بہرحال کردار اصلی ہوں یا خیالی، ان سے منسوب قصے دلچسپ اور سبق آموز ہیں۔ تو آئیے پہلے قصے کی طرف۔ لباس کا احترام۔ ملا نصر الدین خوشپوش انسان تھے، عموماً دعوتوں میں بہترین لباس میں جایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ سادہ اور پرانے لباس میں ہی دعوت میں چلے گئے۔ دعوت میں کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہ دی۔ انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری، چنانچہ اسی وقت وہ وہاں سے اٹھے اور گھر پہنچ کر لباس فاخرہ یعنی بہت عمدہ لباس پہن کر دعوت میں پہنچ گئے۔ اس بار ان کا استقبال شاندار طریقے سے کیا گیا، بہت اچھی نشست پر بٹھایا گیا۔ جب ملا کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے خود کھانے کی بجائے اپنے لباس کو کھانے کا حکم دیا۔ حاضرین تعجب سے پوچھنے لگے، یہ کیا حرکت ہے؟ ملا نصر الدین نے جواب دیا، اس لباس کی وجہ سے ہی مجھے کھانا ملا ہے۔
اب اس لباس کا ہی حق ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ سفید داڑھی کی گواہی۔ ایک روز ایک ہمسایہ ملا نصر الدین سے گدھا مانگنے آیا۔ ملا کو اکثر تجربہ ہوا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کام کے لیے گدھا مانگ کر لے جاتا تو اس گدھے پر بہت بوجھ لاد کر اکثر اسے بیمار کر دیتا۔ انہوں نے یہ سب باتیں سوچیں اور اسے جواب دے دیا کہ گدھا اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، کوئی دوست مانگ کر لے گیا ہے، جب واپس کرے گا تو لے جانا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک گدھے نے صحن سے بلند آواز میں ڈھینچو کرنا شروع کر دیا۔ ملا کے ہمسائے نے حیران ہو کر کہا، ملا صاحب اتنا بڑا جھوٹ! آپ فرماتے ہیں کہ گدھا گھر میں نہیں ہے، پھر یہ آواز کس کی ہے؟ ملا نے جواب دیا، عجب کم سمجھ اور بے مروت آدمی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ گدھا گھر پہ نہیں ہے تو تمہیں میری سفید داڑھی پر اعتبار نہیں آیا، لیکن گدھے کی آواز پر تم نے اعتبار کر لیا۔ آئیے صفحہ نمبر 24 پر کلیجی پکانے کی ترکیب۔ ملا نصر الدین نے ایک روز کلیجی خریدی۔ پاس ہی ایک دوست کھڑا تھا، اس نے پوچھا، ملا کبھی کلیجی پکائی بھی ہے؟ ملا نے انکار میں جواب دیا۔ ملا کے دوست نے ایک کاغذ پر ترکیب لکھ کر ملا کو دی کہ اپنی بیوی کو دینا، وہ یہ پڑھ کر پکا دے گی۔ ملا نے بہت شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ایک چیل نے جھپٹا مارا اور کلیجی لے اڑی۔ ملا بہت زور سے قہقہہ لگاتے ہوئے کہنے لگے، کلیجی تو لے گئی مگر پکائے گی کیسے؟ ترکیب تو میرے پاس ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس یہ تینوں ہی آپ نے قصوں کو شوق سے سنا ہوگا، تینوں ہی قصے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو آپ یہ بھی ایک سرگرمی ہے اور آپ نے ملا دو پیازا، شیخ چلی اور ملا نصر الدین کے لطائف جمع کر کے کتابچے کی صورت میں یہاں جمع کرانا ہے۔ کم از کم 5 لطائف ہونے چاہیے۔ ملا دو پیازا، شیخ چلی اور ملا نصر الدین میں سے ان تینوں کے ٹوٹل 5 لطائف جمع کریں اور اسکول میں کتابچے کی صورت جمع کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔